السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ورکشاپ کا ڈے 1 ہے اور یہ ویڈیو لیکچر میں آپ لوگ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ 9 منتھس پریپریشن پلان ہے اگر آپ 2026 کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہوں۔ اگر ہم مئی سے سٹارٹ کر لیں، 1 مئی سے سٹارٹ کر لیں تو 30 جنوری تک آپ کے ساتھ 9 منتھس بنتے ہیں۔ فیب میں آپ کا ایگزام ہوگا۔ اب ان 9 منتھس میں آپ کی تیاری کس طرح ہونی چاہیے، یہ پلان میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ آپ اسی کو فالو کر سکتے ہو یا اس میں اپنے مرضی سے چینجز لا کے جو ہے اپنے لیے سیٹ کر سکتے ہو۔ اچھا، میں نے یہ 9 منتھس ڈیوائڈ کیے ہیں 3 فیزز میں۔ فیز 1 یعنی فرسٹ 4 منتھس، فیز 2 اس کے بعد 3 منتھس اور فیز 3 اس کے بعد 2 منتھس۔ اب ہر فیز میں جو ہے آپ نے 12 آورس اسٹڈی کرنی ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی فرسٹ 4 منتھ میں آپ نے کتنی اسٹڈی کرنی ہے؟ 12 آورس، دیکھیں میں نے مینشن کی ہے۔ پھر اسی طرح نیکسٹ فیز میں یعنی نیکسٹ 3 منتھس میں آپ نے 12 آورس کی اسٹڈی کرنی ہے اور فیز 3 میں بھی آپ نے 3 آورس کی اسٹڈی کرنی ہے۔ یہ تو بیسک چیزیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اچھا، فیز 1 یعنی اگر آپ مئی سے سٹارٹ کرتے ہو تو مئی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 4 منتھس یعنی مئی، جون، جولائی، اگست، یہ آپ کا پلان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ان 4 منتھ میں آپ نے تیاری کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 آورس، 12 آورس کا روٹین ہوگا آپ کا، 3 آورس آپ نے ایسے کی تیاری کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے اس پہ میں پورے ایک لیکچر ریکارڈ کروں گا، آپ فکر کریں، آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ 90 منٹس آپ نے پاکستان افیئرس کو دینے ہیں اور یہ 4 منتھس تک آپ کا یہ روٹین ہونا چاہیے۔ سنڈے آپ آف رکھ سکتے ہو۔ 4 منتھس کے لیے آپ نے پاکستان افیئرس کو 90 منٹس دینے ہیں۔ اب کس طرح کور کرنا ہے پاکستان افیئرس، وہ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، صحیح ہے نا؟ اس پہ بھی میں ایک ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروں گا کہ آپ نے کمپلسری آپشنل سبجیکٹس کس طرح پریپیئر کرنے ہیں۔ 90 منٹس آپ نے جو ہے اگر پولیٹیکل سائنس آپٹ کی ہے تو وہ 2 پیپرز کا سبجیکٹ ہے، اگر انٹرنیشنل ریلیشن آپٹ کی ہے وہ 2 پیپرز کا سبجیکٹ ہے۔ 90 منٹس آپ نے اس کو دینے ہیں۔ 4 منتھس میں آپ نے یہ 2 پیپرز کور کرنے ہیں، اس کا کمپلیٹ سلیبس آپ نے کور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ دونوں نہیں لینا چاہتے، کوئی اور 2 پیپر آپ اٹھا سکتے ہو آپشنل سے، آپ نے تیاری کرنی ہے۔ سمجھ آئی؟ 90 منٹس دینی ہے اور 4 منتھس کے لیے آپ نے 90 منٹس ان کو دینے۔ اسی طرح اسلامک اسٹڈیز کو آپ نے 40 منٹس روزانہ دینے ہیں فار نیکسٹ 4 منتھ، اور 40 منٹس آپ نے جنرل سائنس کو دینے ہیں، 40 منٹس آپ نے اسلامک اسٹڈیز کو دینے ہیں، 40 منٹس آپ نے کرنٹ افیئرس کو دینے ہیں۔ اچھا، اس طرف اگر آپ لوگوں نے خیال کیا ہو، یہ میرے سیشنز ہیں جو ہم خود ہی کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اب کرنٹ افیئرس جو ہمارا سیشن ہے یہ 10 منتھس کا سیشن ہے، اس میں کمپلیٹ پریپریشن آپ کی ہوگی اور بہت منیمم فی ہم نے رکھی ہے 300 پر منتھ، کیونکہ میرے ساتھ 70% اسٹوڈنٹس بلوچستان سے ہے یا رولر سندھ یا رولر پنجاب سے ہے یا کے پی کے ایجنسی سے ہے، تو اس وجہ سے میں فی کم سے کم رکھتا ہوں۔ مارکیٹ میں اگر 5000 فیس ہے تو میں جو ہے انسٹالمنٹس میں کر دیتا ہوں، کم سے کم فی رکھتا ہوں۔ وہی سیشن جو ہے میں کم سے کم، اگر مثال کے طور پہ کرنٹ افیئرس کا سیشن آپ دیکھ لے، مارکیٹ میں پوچھ لے، 10 سے 15,000 فی ہے، میں نے 300 پر منتھ رکھی ہے۔ 10 منتھس ہم محنت کریں گے، اس میں آپ کو ویڈیو لیکچرز بھی ملیں گے، اس میں آپ کو نوٹس بھی ملیں گے، گائیڈنس بھی ملے گی۔ 10 منتھس ہم محنت کریں گے اور صرف فی 300 پر منتھ ہے۔ اسی طرح پاکستان افیئر 4 منتھس میں ہم کور کرتے ہیں، فی 700 پر منتھ ہے۔ پولیٹیکل سائنس 4 منتھس میں ہم کور کرتے ہیں، 1000 پر منتھ ہے۔ اگر آپ میرا سیشن نہیں جوائن کرنا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے، میں آپ کو وہ میتھڈ بھی سکھاؤں گا کہ آپ لوگ نے کس طرح نوٹس میکنگ کرنی ہے، کس طرح ایک سبجیکٹ کور کرنا ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ محنت کریں گے، اگر آپ ہمیں جوائن کرتے ہو محنت کریں گے، ہمارے سیشن میں آپ کو نوٹس جو ملیں گے وہ کمپریہنسو ڈیٹیل نوٹس ملیں گے جس پہ ہم نے ایک سال محنت کی ہوئی ہے،
پاکستان افیئرس پہ تقریباً 120 ٹاپکس ہے، اس پہ ہم نے 1 سال محنت کی ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس کے بہت سارے ٹاپکس ہے، کمپلیٹ سلیبس بہت ڈیٹیل میں ہے، تو اس پہ ہم نے 6-7 مہینے کی محنت کی ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا ایسے کا گرینڈ سیشن ہوتا ہے، صحیح ہے نا، اس کی فی پہلے 6000 تھی، ابھی میں نے 4000 پر منتھ کر دی۔ اب یہ کیوں 4000 ہے؟ کیونکہ اس پہ ہم جو ہے 3 ٹیچرز مل کے کام کرتے ہیں، کنٹینٹ کا جو ٹیچر ہے اس کے علاوہ 3 ٹیچرز مل کے کام، اس میں ہم گرامر سیشن بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، اس میں ہم سٹرکچر بھی پڑھاتے ہیں، ایسے کی میں بات کر رہا ہوں، کمپریہنسو ڈیٹیلڈ 4 منتھس محنت ہم کریں گے۔ اس میں گرامر بھی کمپلیٹ کور ہوگا، اس میں اس کے ساتھ ساتھ 12 پیراگراف رائٹنگ آپ سے ہوگی۔ میں اپنے کنٹینٹ شیئر کروں گا، جو 8 تھیمز کے نوٹس میں نے کمپائل کیے، پورے 1 سال ہم نے اس پہ محنت کی ہے، صحیح ہے نا۔ تیسرا اس میں جو ہے سٹرکچر پڑھاؤں گا۔ چوتھا اس پہ ایک ٹیچر ہوگی جو صرف ایویلویشنز کرے گی، 10 آؤٹ لائنس کی ایویلویشن کرے گی، 10 آؤٹ لائن کی پریکٹس کرائیں گے، 10 انٹروڈکشن کی پریکٹس کرائیں گے۔ اسی طرح جو ہے ہم 10 شارٹ ایسیز کی پریکٹس کرائیں گے، 10 نہیں بلکہ 6 شارٹ ایسیز کی پریکٹس کرائیں گے، اسی طرح 4 لانگ ایسیز کی پریکٹس کرائیں گے، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ ڈے 1 پہ آپ کو یہ کمپلیٹ ایسے نہیں لکھ سکتے، ہم آپ کو اسی طرح ٹرین کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہم بیسک سے ایڈوانس پہ جائیں گے۔ ایسے کی تیاری اگر آپ کسی اور ٹیچر سے بھی کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ اور اگر وہ پریکٹس بھی کرائے تو پہلے آؤٹ لائن سے سٹارٹ کریں، 10 آؤٹ لائنز ہم بنائیں گے انشاءاللہ فرسٹ منتھ میں، سیکنڈ منتھ میں جو ہے ہم انٹروڈکشن کی پریکٹس کریں گے، پھر تھرڈ منتھ میں ہم شارٹ ایسے کی پریکٹس کریں گے، 4 منتھ میں ہم پھر لانگ ایسیز کی پریکٹس کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ کنٹینٹ بھی ڈیولپ ہوتا جائے گا اور آپ لوگ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی۔ اگر سیشن نہیں جوائن کرنا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے، بس آپ نے پریکٹس کس طرح کرنی ہے، آپ نے سبجیکٹ کس طرح کور کرنی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بیچ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ اچھا، آتے ہیں اپنی روٹین کی طرف۔ فیز 1 میں آپ نے جو ہے اسی طرح 40 منٹس ڈان نیوز پیپر کو دینے ہیں۔ ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا کہ ڈان نیوز پیپر کی ریڈنگ کیسے ہونی چاہیے۔ 40 منٹس آپ نے MPT یا GK کی پریپریشن کو دینی ہے۔ اس میں آپ کسی کا سیشن جوائن کر سکتے ہو، صحیح ہے نا، جو ڈیلی آپ کو نوٹ سینڈ کرے، ویڈیو لیکچر سینڈ کرے۔ اور 40 منٹس آپ نے پیراگراف رائٹنگ کرنی ہے۔ پیراگراف رائٹنگ بہت زیادہ سمپل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈان نیوز پیپر روزانہ آپ پڑھو گے نا 40 منٹس، تو اسی ڈان نیوز پیپر میں آتا ہے ایڈیٹوریلز۔ اوپینین پیج پہ آپ جاؤ، 11 پیج ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ 3 ایڈیٹوریلز روزانہ ڈان نیوز پیپر کے آتے ہیں۔ ایڈیٹوریل 3 پیراگراف کا ایک شارٹ سا کرنٹ ٹاپک پہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے، انالیسز ہوتی ہے، صحیح ہے نا۔ تو وہ ایڈیٹوریل جو ہوتا ہے وہ 3 پیراگراف کا، وہ پکچر میں سینڈ کر دوں گا اگر کسی کو نہیں پتا، اگر بالکل تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 3-4 دفعہ ریڈ کرنا ہے، اس میں مین پوائنٹس آپ نے انڈر لائن کرے، اسی مین پوائنٹ سے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ کوشش کرے جو ایڈیٹوریل کا ایکسپریشن ہے اس کو بارو کرے، 1-2 ایکسپریشن روزانہ جو ہے اس سے لے اور اپنے پیراگراف میں ڈالے۔ اسی طرح روزانہ جو ہے آپ نے کیا کرنی ہے، روزانہ آپ نے پیراگراف رائٹنگ کرنی ہے، 1 پیراگراف آپ روزانہ لکھے فور نیکسٹ 4 منتھس۔ اگر پیراگراف رائٹنگ آپ کرتے ہو، ایک تو آپ کا گرامر بہت زیادہ امپروو ہوگا، اس سے سینٹینس سٹرکچر خود بخود امپروو ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ پیراگراف رائٹنگ سے آپ کا ووکیب امپروو ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ پیراگراف رائٹنگ آپ کا پریسی کا ایک پریکٹس ہوگا، سمجھ آ رہی ہے نا، پریسی کی پریکٹس آپ کی آسان ہوگی۔ چوتھا یہ ہے کہ کمپریہنشن پاور امپروو ہوگا، وہ انڈرسٹینڈنگ کی کیپیبلٹی بڑھے گی اگر آپ روزانہ پیراگراف رائٹنگ کرتے ہو ایڈیٹوریل سے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، ایکسپریشن امپروو ہوگا۔ تو یہ آپ کا فیز 1 ہے، صحیح ہے نا۔ 12 آورز آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے فیز 1 میں۔ روزانہ آپ نے 3 آورز ایسے کی رائٹنگ، صحیح ہے نا۔ اور ایسے کی رائٹنگ اس طرح نہیں بس کہ ڈائریکٹلی فل لانگ ایسیز لکھنا سٹارٹ کر دو، نہیں، بلکہ آپ نے بالکل ایک ایسے سیشن کو جوائن کرے، اور اس کے لیے ضرور ٹیچر کو جوائن کرے کہ جو آپ کو بالکل بیسک سے سٹارٹ کرے، گرامر کی کلاس دے،
ساتھ آپ کو کنٹینٹ پرووائڈ کرے، صحیح ہے نا، ایک ایک تھیم کے. میں خود ہی 8 تھیمز کے کنٹینٹ پرووائڈ کرتا ہوں. اور ساتھ میں جو ہے آپ کو بیسک آؤٹ لائن سے سٹارٹ لے. پہلے آؤٹ لائن سیکھو 1 مہینے میں، پھر انٹروڈکشن سیکھو، پھر شارٹ ایسے پہ جاؤ جو 5-6 پیراگراف کی پورے ایسے ہوتی ہے. اس کے بعد لانگ ایسے پہ جاؤ جو 18-20-22 پیراگراف کی ہوتی ہے. صحیح ہے نا. پاکستان افیئرز 120 ٹاپکس ہے میرے، صحیح ہے نا. تو اگر آپ خود بھی نوٹس بناتے ہو تو میں سلیبس شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں، اس کے مطابق آپ نوٹس بنائیں. نوٹس میکنگ میتھڈ میں سکھا دوں گا، مگر اس پہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا خود سے بنانے میں. تو آپ ہمارے نوٹس بھی لے سکتے ہو، اگر سیشن جوائن کرنا چاہتے ہو تو سیشن بھی جوائن کر سکتے ہو. اسی طرح اسلامک اسٹڈیز آپ نے Day 1 سے کام کرنا ہے. اسلامک اسٹڈیز میں کوشش کرنا ہے کہ جو ٹاپک آپ لکھ رہے ہو ہر ٹاپک کے جو ہے لانگ نوٹس بھی بنائیں، شارٹ نوٹس بھی بنائیں. پاکستان افیئرس کے بھی لانگ نوٹس بھی بنائیں، شارٹ نوٹس بھی بنائیں. کس طرح بنانا ہے وہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. Day 1 سے یہ آپ نے لانگ نوٹس کے ساتھ شارٹ نوٹس بنانے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا. اور اسلامک اسٹڈیز میں آیات اور ریفرنسز جو ہے آپ نے ضرور ریٹ کرنے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا فیز 2 آتا ہے. فیز 2 میں آپ نے کیا کرنا ہے، 3 منتھس کا پلان ہے. یہ 12 آورس آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. اب سب سے پہلے 6 آورس جو ہے آپ نے کیا کرنے ہیں، 6 آورس آپ نے کسی ایک آپشنل کو آپ نے پکڑنا ہے، اور فور نیکسٹ 25 ڈیز آپ نے ایک آپشنل کو ختم کرنا ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ 3 ڈیز ہے تو 3 ڈیز 90 ڈیز بنتے ہیں. تو 25 ڈیز میں آپ نے آپشنل 3 ختم کرنا ہے، 25 ڈیز میں آپشنل 4، 20 ڈیز میں آپشنل 5، 20 ڈیز میں آپ نے آپشنل 6. اب 6 آورز روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے. آپشنل کے لیے 3، 4، 5، 6 ان آپشنلز کے لیے جو ہے آپ کسی ٹیچر کو جوائن کرنا چاہتے ہو کرے، مگر کوشش کرے کہ 20 دنوں میں 25 دنوں میں آپ کا یہ کورس کور ہو جائے. صحیح ہے نا. آپ پہلے لانگ نوٹس بنائیں، پھر شارٹ نوٹس بنائیں. کمپلیٹ سلیبس کی انالیسس کرے. سلیبس آپ کو مل جائے گا آسانی سے گوگل پہ پڑھا ہے، آسانی سے مل جائے گا آپ کو. کمپلیٹ سلیبس پڑھے 3-4 دفعہ، پھر پاس پیپر پڑھے 3-4 دفعہ گوگل پہ پڑھے، اور ہر ٹاپک کے نوٹس بنائیں. گوگل سے آپ بنا سکتے ہو آسانی سے. مثال کے طور پہ جینڈر ایکویلٹی ایک ٹاپک ہے، آپ گوگل میں سرچ کریں جینڈر ایکویلٹی، آپ کو پہلے 2-3 ویب سائٹ مل جائیں گے، اسی سے لے. اس پہ چینجز نہیں کرنے چاہیے آپ کو، بلکہ اس میں جو ہے آپ پوائنٹرز میں نوٹس بنائیں. میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح لانگ نوٹس، شارٹ نوٹس بنانے. اور اسی طرح جو ہے ٹاپک وائز آپ روزانہ جو ہے جائے. 25 ڈیز آپ اپنا ٹارگیٹ رکھے. 6 آورز آپ نے روزانہ کام کرنا ہے. صحیح ہے نا. ڈیلی آپ کے 3 ٹاپک، 2 ٹاپک آسانی سے کور ہو سکتے ہیں. 25 ڈیز میں آپ کے 20، 25، 30 تک ٹاپکس آپ کے آسانی سے کور ہو سکتے ہیں. اگر آپ روزانہ 2 ٹاپک کور کرتے ہو تو آپ کے 40-50 ٹاپک بھی ہو سکتے ہیں. مگر کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی ٹاپک شارٹ ہوتا ہے، کوئی لانگ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جتنا سلیبس ہوگا وہ آپ کا کور ہو جائے گا. 6 آور مور دین انف ٹائم ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. مگر لانگ نوٹس بھی بنائیں، شارٹ نوٹس بھی بنائیں، اور کوشش کریں کہ آخری 2 دن ریویژن کے لیے رکھے، کہ جو نوٹس آپ نے بنائے اس کو 2-3 دفعہ آپ پڑھیں. سمجھ آ رہی ہے نا. لانگ نوٹس اگر 20 پیجز کے ہیں تو شارٹ نوٹس اس کے کتنے پیجز کے ہونے چاہیے، 4-5 پیجز کے ہونے چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا. لانگ نوٹس 20 پیجز کے ہیں تو شارٹ نوٹس 4-5 پیجز کے ہونے چاہیے. بالکل مین کی پوائنٹس آپ نے جو ہے شارٹ نوٹس میں مینشن کرنے ہیں. یہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. اچھا، اس کے بعد آپ نے ایسے کی پریکٹس کرنی ہے. اب 4 منتھ آپ نے ایسے پہ آلریڈی کام کی ہے یا فیز 1 میں. اب یہ نیکسٹ 3 منتھ میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹلی جو ایسے کے تھیمز کے نوٹس آپ نے بنائے ہیں یا آپ نے کسی سے لیے ہیں، صحیح ہے نا، تو وہ ریویژن کر لیا اور 7 لانگ ایسیز اٹیمپٹ کرنے ہیں. صحیح ہے نا. کوشش کرے آپ یہ تھیمز ٹارگٹ کرے: جینڈر، گلوبلائزیشن، رول آف لا، فریڈم آف اسپیچ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سوشل میڈیا، ایجوکیشن، ڈیموکریسی، کلائمیٹ چینج. ایسے آپ 9-10 ٹاپکس ٹارگٹ کرے اور اس پہ جو ہے کوٹیشنز دے کے
ایسے ٹاپکس پہ کوٹیشنز دے گا، گوگل پہ مل جائیں گے، اور وہ کوٹیشنز وہ کرے، اٹیمپٹ کرے. تو نوٹ سے آپ کوٹیشن اٹیمپٹ کرے، لٹری ایسے اٹیمپٹ کرے، آرگومنٹیٹیو ایسے اٹیمپٹ کرے، صحیح ہے نا، جس کے 2 سائڈس ہو. اور ڈیفینیٹلی آپ نے فرسٹ فیز میں ٹیچر کو بھی جوائن کیا ہوگا، تو آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کس طرح جو ہے لانگ ایسیز لکھنے ہیں، کس طرح جو ہے تیاری کرنی ہے. تو 2 آورز آپ نے روزانہ دینا ہے. آپ 2 آورز میں ہاف ایسے لکھے، پھر نیکسٹ 2 آورز میں آپ ہاف ایسے لے کے آسانی سے جو ہے پورے منتھ میں آپ پورے 1 منتھ میں جو ہے آپ 20 ایسیز لکھ سکتے ہو. صحیح ہے نا، 10 ایسیز لکھ سکتے ہو، اور 3 منتھس میں آپ 25-30 ایسے آسانی سے لکھ سکتے ہو. اسی طرح جو ہے پاکستان افیئرس کے نوٹس آپ نے بنائے ہیں، شارٹ نوٹس بھی بنائے ہیں. ہر ٹاپک کا ایک کویشچن اٹیمپٹ کر سکتے ہو. 3 منتھ سے ہر ٹاپک کا ایک کویشچن اٹیمپٹ کرے. 40 منٹ سے ڈائریکٹلی لانگ اور شارٹ نوٹس 10 منٹ میں ریوائز کرے. صحیح ہے نا، جلدی جلدی ریوائز کرے اور ایک کویشچن اٹیمپٹ کرے. شارٹ کویشچن ہو، ضروری نہیں ہے کہ پیپر کے پیٹرن کے مطابق ہو. 3 پیجز کا ایک کویشچن ہو. آہستہ آہستہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ بڑھے گی، آہستہ آہستہ آپ کا نالج بڑھے گا، تو پھر لینتھ مسئلہ نہیں کرتا، وہ آسانی سے پھر بڑھ سکتا ہے. مگر روزانہ ایک کویشچن پاکستان افیئر سے کرے، ایک پولیٹیکل سائنس سے کرے. اس سے ریویژن بھی ہو جائے گی اور رائٹنگ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی. کرنٹ افیئرس کے لیے میرا سیشن ضرور جوائن کرے. 300 پر منتھ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نا، کرنٹ افیئرز میرے ساتھ اگر کرنا چاہتے ہو تو وہ جوائن کرے. میں میتھڈ سے کہوں گا انشاءاللہ آپ کو. 40 منٹس میں میرے نوٹس ہوں گے آپ کے ساتھ، ویڈیو لیکچر ہوگا، بس وہ اسی سے کور کرے. جی کے کا کسی کا سیشن جوائن کرے، یا خود سے اگر نوٹس بنا سکتے ہو تو وہ بنائے اور جی کے کور کرے. کوشش کرے کسی کا سیشن جوائن کرے. سیشن میں آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. 3-4 ہزار کا سیشن ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو پورے سال کے جو ہے نوٹس مل جاتے ہیں. جی کے پہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے نوٹس میکنگ پہ. اچھا، پریسی اینڈ کمپریہنشن. اب روزانہ جو ہے اگر پریسی نہیں کر سکے، 2 دن میں 1 پریسی ضرور کرے. ہاف پریسی آج کرے، ہاف پریسی نیکسٹ. اور اسی طرح پھر ایک کمپریہنشن، 2 دنوں میں 1 کمپریہنشن کرے، 2 دنوں میں 1 پریسی کرے. نیکسٹ 3 منتھس کے لیے آپ نے 40 منٹس دینے ہیں. روزانہ آپ نے اس طرح کام کرنا ہے. 40 منٹس جو ہے آپ نے پریسی کی ریمیننگ پیپر کو دینے ہیں. ریمیننگ پیپر میں کیا ہے؟ آپ کے پیئر آف ورڈز ہے، ایکٹیو پیسیو ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے، صحیح ہے نا، اینٹونیم سینونیمز، فریزز ہے، ایڈیمز ہے. جو چیزیں آپ کو مل رہی ہے کوشش کرے پاس پیپر پہلے کور کرے. جب پاس پیپرز کور ہو جائے اس کے بعد جو ہے آپ وہ کرے پیئر آف ورڈز. اور پاس پیپر کے جب کور ہو جائے اس کے بعد پیئر آف ورڈز آپ کو کہیں اور سے ملتے ہیں تو کرے، ایڈیم کہیں اور سے ملتے ہیں وہ کرے. مگر پہلے پاس پیپر کور کرے، کیونکہ پاس پیپر سے اکثر ایڈیم پیئر آف ورڈز آتے ہیں. اور ایکٹیو پیسیو، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہ چیزیں جو ہے الگ سے نوٹس بنائے، یوٹیوب سے لیکچر دیکھے اور نوٹس اس کے بنائے تھے، یہ نا، اور اس کی پریکٹس کرے. اور گرامر کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ویسے بھی جو ہے ایسے کا اگر کسی ٹیچر کو آپ نے جوائن کیا ایسے کے لیے تو وہ گرامر آپ کو ضرور پڑھائے گا. تو یہ ہم اپنے سیشن میں جو ہے ایسے کے سیشن میں گرامر پڑھاتے ہیں. اوکے، فیز 3. فیز 3 کیا ہے؟ 2 منتھس کا سیشن ہے، 12 آورز. اس میں بھی آپ نے 12 آورز دینے ہیں، صحیح ہے نا. اور اس میں نے کیا کیے، 2 منتھس کا فیز ہے، تو اس میں نے کیا کیے، سمپل 15 ڈیز 15 ڈیز 15 ڈیز 15 ڈیز 15 دنوں میں میں نے یہ تقسیم کی ہے. جو فرسٹ 15 ڈیز ہیں نا، اس میں آپ نے جسٹ ریویژن کرنی ہے. کوئی پریکٹس نہ کرے، صرف ریویژن کرے. آپ کمپلسری اور آپشنل دونوں سبجیکٹس کی ریویژن کرے. ایسے کہ تھیمز ریوائز کرے. پریسی کی جو چیزیں ریویژن کرنے کی ہے وہ ریوائز کرے. اور اس طرح 10 سبجیکٹس جو آپ کے بنتے ہیں کمپلسری آپشنل، اس سب کی ریویژن کرے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے مرضی کا پلان بنائے. اس میں اگر آپ 12 آورس اسٹڈی کرتے ہو تو 6 آورس کمپلسری کو دے، 6 آورس آپشنل کو دے. اس طرح بھی کر سکتے ہو. پھر نیکسٹ 15 ڈیز میں جو ہے نا، یہ ہو گئے. نیکسٹ 15 ڈیز میں آپ نے صرف کمپلسری ایک اکیڈمی کے ساتھ رجسٹریشن کرے اور موک ایگزام دیں. صحیح ہے نا، موک ایگزام دیں.
اگر 2 دنوں میں آپ ایک پیپر کی تیاری کرتے ہو، مثال کے طور پہ 2 دن آپ نے ایس اے کو دی، 2 دن آپ نے پریسی کو دی، 2 دن کرنٹ افیئر، 2 دن پاکستان افیئر، 2 اسلامی اسٹڈی، 2 جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی، 2 پولیٹیکل سائنس اگر آپٹ کی ہے، 4 دن پولیٹیکل سائنس اگر آپٹ کی ہے، اسی طرح اگر سوشیالوجی آپٹ کی ہے، اسی طرح کا جینڈر، وہ آپشنل آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں جو بھی آپ نے آپٹ کی ہے. 2 دن اگر آپ دیتے ہو 15 ڈیز میں آپ کا بہت زبردست موک ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو دیکھیں ایک ریویژن یہاں ہو گئی، ایک ریویژن یہاں ایسے کمپلسری پیپر کی ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر نیکسٹ 15 ڈیز میں آپ نے کیا کرنا ہے، کمپلسری اور آپشنل دونوں کا موک دے. صحیح ہے نا؟ کمپلسری کا اور آپشنل دونوں کا آپ نے موک پیپر دینا ہے. تو یہ جو ہے اگر روزانہ ایک پیپر ہوتا ہے تو آپ کا آسانی سے 15 ڈیز میں موک ہو سکتا ہے. اور پھر لاسٹ 15 ڈیز میں کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے اور پریسی کا ایکسٹینسو پریکٹس کرنی ہے. لاسٹ 15 ڈیز میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ لائنس کی پریکٹس ہوتی ہے. کوشش کریں روزانہ 2 آؤٹ لائن بنائیں ڈفرینٹ تھیمز کے، اور ایک پریسی اور ایک کمپرینشن، اور ریمیننگ ٹائم میں آپ کمپلسری آپشن سبجیکٹس کی ریویژن کر سکتے ہو. مگر ایسے اور پریسی پہ زیادہ فوکس کریں کیونکہ یہ 2 سبجیکٹس آپ کو کانفیڈنس دے گی. ادر سبجیکٹ جو ہے اتنی کانفیڈنس آپ کو نہیں دے سکتے اگر وہ کور ہوتا ہے. ایسے اور پریسی پہ جتنا زیادہ آپ کا کمانڈ ہوگا اتنا جو ہے آپ کے لیے سی ایس ایس کی جرنی آسان ہوگی، کیونکہ فرسٹ 2 پیپرز فرسٹ ڈے پہ ہوں گے تو سب سے زیادہ کانفیڈنس آپ کا بوسٹ انہی 2 پیپر سے ہوگا. تو اس پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے. یہ آپ کا سمپل 9 منتھس کا پلان ہونا چاہیے، اور کوشش کرے کہ اس پلان پہ جو ہے اس پلان کو جو ہے آپ 9 منتھ تک فالو کریں. کیونکہ اگر آپ کچھ چینجز لانا چاہتے ہو تو ابھی سے وہ کر دے. اس میں اپنے مرضی سے جو ہے اس پلان میں چینجز لا سکتے ہو آپ، مگر بعد میں جو ہے ہر دوسرے ہفتے پہ جو ہے پلان چینج کرنا جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح بات ہوگی آپ کے لیے، اور آپ کی تیاری سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اگر اکثر اسپائرنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسلامی اسٹڈیز ایک دن سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو ایک ہفتے بعد جو ہے وہ جنرل سائنس کو سٹارٹ کر دیتے. تیسرے ہفتے میں جو ہے وہ پیراگراف رائٹنگ سٹارٹ کر دیں گے، چوتھے ہفتے میں وہ ایسے سٹارٹ کر دیں گے، 5ویں ہفتے میں کوئی آپشنل سبجیکٹ. 3-4 مہینے تو وہ صرف ان چیزوں پہ ضائع کر دیتے. ایک دفعہ جب آپ ایک سبجیکٹ کو سٹارٹ کر دیتے ہو تب تک آپ نے نہیں چھوڑنا جب تک آپ نے ختم نہیں کی. اور کنسسٹنسی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ پروسیس کو فالو کریں، آپ ڈسپلن رہیں، مارننگ روٹین بنائیں. اگر صبح اٹھ سکتے ہو سویرے تو صبح سویرے اٹھا کریں، اور اپنے گول کو سامنے رکھیں، پیشن کے ساتھ آپ کام کریں. تو یہ اگر آپ کا پیشن نہیں ہے سی ایس ایس کی تیاری سٹارٹ ہی نہ کریں، کیونکہ پیشن ہوگی تو تیاری کمپلیٹ کرو گے. جس میں پیشن نہیں ہوگی تو وہ ایک ہفتہ تو وہ کنسسٹنٹ ہو سکتا ہے مگر وہ 9 منتھ کی تیاری نہیں کر سکتا. ہیکٹک کام ہے، صحیح ہے نا، ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے، کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، تو ہر کوئی ٹک نہیں سکتا. تو آپ نے ایکسٹرنل موٹیویشن نہیں بلکہ انٹرنل موٹیویشن کا، اگر آپ کا پیشن ہے تو آپ اس روٹین کو فالو کر سکتے ہو. پیشن نہیں ہے، آپ کا گول ہی نہیں ہے، وہ برننگ ڈیزائر ہونا چاہیے. تھیسس کے لیے اگر برننگ ڈیزائر ہے تو تیاری سٹارٹ کر دے. اگر برننگ ڈیزائر نہیں ہے تو اپنا ٹائم اور پیسے ضائع نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ مزید انشاءاللہ انفارمیشن ہم ساتھ ساتھ اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو یہ نہیں ہمارا فرسٹ ڈے ہے، اور ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ یہ چیزیں ڈسکور کریں گے کہ آپ نے کمپلسری اور آپشنل اور جو بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے جا کے ایکسپلور کریں گے. اور نوٹس میکنگ کس طرح آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ آخری دن پہ جو ہے ہم ایک کویشچن آنسر سیشن رکھیں گے، جو آپ کے جتنے بھی کویشچن ہو وہ آپ اس میں پوچھ سکتے ہو. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.